بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ناصر جمال. خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, ڈینٹل کے بارے میں, دانتوں کے بارے میں ہمارے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں. یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی مریض ایسا ہوتا ہے جن کو یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے. اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ سودمند ثابت ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ہم آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں. یہاں پشاور سے تعلق رکھنے والے بہت ہی یعنی پرانے طریقے سے پرانے زمانے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں. 30 سال ان کو ہو چکے ہیں. گولڈ میڈلسٹ ہیں ڈاکٹر مصری خان صاحب. یہ بی ڈی ایس ہیں, آر ڈی ایس ہیں, اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. ایم سی ڈی پی ایس انہوں نے یہاں سے حاصل کی, پاکستان سے کی ہے. تو ان کی اسپیشلٹی ان کا تجربہ ہے. یعنی ان سب تعلیم کے علاوہ جتنے بھی انہوں نے کوالیفیکیشن حاصل کی ہے اس کے علاوہ ان کا جو ذاتی تجربہ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور کارآمد ہے. پشاور کے لوگ جو ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر بھی ہیں اور ان سے علاج بھی کرواتے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور دانتوں کے بارے میں جتنی بھی پریکاشنز ہیں, سیفٹی پریکاشنز ہیں, یا جتنی بھی ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں وہ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. میں ہوں ناصر جمال. آپ کو آج ہم ملانے جا رہے ہیں, جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا ہے, کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر مصری خان صاحب, جنہوں نے پشاور میں بہت ہی یعنی 30 سال سے وہ اس خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے اس میں صرف کیا ہے. ان سے تھوڑا سا معلومات لیتے ہیں ڈینٹل کے بارے میں, کہ اس کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے. سر, پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ بہترین دانت کے لیے احتیاطی تدابیر کون کون سے اختیار کیے جائیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانتوں کی صحت کے لیے اور دانتوں کو پاک صاف رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ باقاعدگی سے برش کیا کریں, اور برش کرنے کے لیے وقت دینا, اس کے لیے اس کے اوقات پہچاننا اور اس کے طریقہ کار پہچاننا, یہ بہت ضروری ہے. اگر جب بھی ہم برش کریں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس وقت برش کریں. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو برش بھی کرتے ہیں پھر بھی ہمارے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے یا ہمارے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو اصل میں اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ صحیح ٹائم پہ برش نہیں کرتے. اب فرض کر صبح آپ نے ناشتہ کیا, تو ناشتہ کرنے کے بعد آپ کے دانتوں میں کانا پھنستا ہے, تو لوگ ناشتے سے پہلے برش کرتے ہیں, اٹھ کے صبح برش کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں. تو اگر ناشتے کے بعد اگر آپ برش نہ کریں, صاف نہ کریں, تو وہ سارے ذرات آپ نے اگر بریڈ کھایا ہے, بسکٹ کھایا ہے, کوئی اور چیز پراٹھا کھایا ہے یا کچھ بھی کھایا ہے, تو وہ دانتوں میں ذرات ادھر ادھر پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے وہ ذرات وہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں, اور وہ جو منہ بند رہتا ہے تو اس کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے, اور اس طرح سے جراثیم پل پھولتے ہیں. تو وہ جراثیم جو ہے نا وہ پھر دانتوں اور مسوڑوں کو خراب کر دیتے ہیں. تو اس لیے وقت کے کہ ہر کھانے کے بعد کم از کم 15 منٹ کے اندر دانتوں کو صاف کرنا چاہیے. صاف کرنا چاہیے. اب جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے وہ باقاعدگی سے اپنے دانت برش کرے. اب اگر اس کو رات سونے سے پہلے جب اس نے مزید کچھ کھانا نہیں ہے اور وہ اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کرے, تو ضروری بات ہے کہ وہ ساری رات اس کا منہ صاف رہتا ہے. صبح برش کرے بھی نہ بھی کرے, منہ صرف کلی بھی کرے تو کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے رات کو برش نہیں کیا تو برش نہ کرنے کی وجہ سے کہ جو رات کو کھانا کھایا ہے وہ اس کے منہ میں رہ جاتا ہے, ذرات جگہ جگہ رہ جاتے ہیں. وہ پھر وہ ذرات کیا کرتے ہیں کہ وہ جب منہ بند رہتا ہے ساری رات, تو جراثیم کے لیے جو ہے نا انوائرمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس انوائرمنٹ میں وہ ماحول میں پھر وہ جراثیم جو ہے نا اس کھانے کو استعمال کرتے ہیں اور پلتے پھولتے ہیں. جب وہ زیادہ تعداد میں پلتے پھولتے ہیں تو پھر وہ اس کے نتیجے میں دانتوں میں سوراخ کر لیتے ہیں اور اس طرح مسوڑے سوج جاتے ہیں. تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے, اور ہر کھانے کے بعد کم از کم 15 منٹ کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا برش کرے اور اس کو صاف کرے. دوسری بات جو تھی
وہ یہ ہے کہ وہ برش کس طرح کرے. تو دیکھو ہر دانت کے کم از کم 4-5 سائڈ ہیں. جی سامنے سائڈ ہے, پیچھے اس طرف ہے اور کاٹنے والے سرفیس جسے گرائنڈ کرتے ہیں, جسے چباتے ہیں. تو ہر سرفیس کو, ہر سطح کو, ہر اس کا جو فیس ہے اس کو صاف رکھنا چاہیے. اب برش سے تو باہر کا سرفیس, اندر کا سرفیس صاف ہو جاتا ہے, لیکن وہ دانتوں کے بیچ میں تو صاف نہیں ہوتا. تو اس لیے دانتوں کے بیچ میں یا وہ جو ہے نا ٹوتھ پک استعمال کرے یا تار استعمال کرے, ڈینٹل فلاس جو اس کے دانتوں کے بیچ میں بھی صفائی کرتا ہے. اکثر لوگ جو برش کرتے ہیں تو باہر کی طرف سرفیس صاف ہوتا ہے, اندر صاف ہوتا ہے, لیکن ان کا کیڑا لگنا جو ہے نا وہ دانتوں کے بیچ میں ہوتا ہے, درمیان میں ہوتا ہے. تو وہ جو درمیان والا صاف نہیں کرتا, تو اس لیے جب وہ درمیان والا دانت صاف نہیں کرتا, سرفیس صاف نہیں کرتا, تو اس میں وہ کانا پنستا ہے. تو اس لیے برش کو صحیح طریقے سے اس طرح استعمال کرے, خود ہی سوچے کہ میں کس طرح برش استعمال کروں کہ دانت کے چاروں طرف اور جو گرائنڈ کرنے والا سرفیس ہے وہ سارے کے سارے صاف ہوں. تو اس لیے برش کرنے کے لیے وقت وہ بہت ضروری ہے کہ کس وقت آپ نے برش کرنا ہے. اب اگر صبح ناشتے سے پہلے برش کیا اور پھر سارے دن برش نہیں کیا تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں یہ ہے کہ اگر رات کو آپ نے جو کھانا کھایا تھا اور آپ نے صبح صاف کیا تو بس اتنا فائدہ ہوا کہ آپ نے صبح صاف کر لیا, لیکن رات کو تو آپ نے موقع دے دیا. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو صاف رکھنا, اس کے لیے جو اوقات ہیں وہ معلوم کرنا اور جو اس کو طریقہ کار ہے وہ معلوم کرنا وہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ٹھیک جی. سارے دانتوں کی جو سارا مسئلہ ہے نا وہ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے, سارا مسئلہ اس کی وجہ سے. اگر بندہ ریگولر صفائی کرے تو اس کو بہت ہی کم مسائل دانتوں کے پڑتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تو ہم جو ہے نا دانت خراب کرنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس کب وہ رابطہ کریں, کون سی ایسی وہ تاثرات ہیں جو کہ وہ محسوس کریں, علامات کو محسوس کریں, اس کے بعد جو ہے ان کو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے؟ ویسے ایک مشہور مثل ہے, وہ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے ونس اے ایئر, ڈینٹسٹ ٹوائس اے ایئر. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دانتوں میں مسئلہ نہ ہو تو اس کو سال میں 2 دفعہ ہر 6 مہینے بعد اپنے دانتوں کا چیک اپ کرنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرے دانت جو ہے نا 100 سال تک چلے, بلکہ اس سے بھی اگر عمر زیادہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ 100 سال کے اس کے دانت گرے یا خراب ہو جائے. نہیں, ان کے دانت جب گرتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ صفائی نہیں کرتے, اس کو موقع دیتے ہیں کہ اس کے دانت میں کیڑا لگ جائے, اس کے مسوڑے خراب ہو جائیں. اس کی اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اپنی اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ خود بخود کوئی دانت خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا دانتوں کو صحیح ٹائم پہ اور صاف رکھنا چاہیے, اور ڈاکٹر کے پاس مہینے میں سارے سال میں کم از کم 2 دفعہ چیک اپ کے لیے جانا چاہیے. اب فرض کرے اس کو خود ہی جب وہ برش کر رہا ہوتا ہے شیشے آئینے میں مرر میں دیکھے کہ یار میرے دانتوں میں کوئی کالا سا داغ تو نہیں ہے, کوئی کالی سی جو ہے نا اسپاٹ ہے اس میں کوئی کیوٹی تو نہیں ہے, یا مسوڑے تو تھوڑے سوجے ہوئے نہیں ہیں, کہیں مسوڑوں میں بلیڈنگ تو نہیں ہو رہا. اگر اس کو برش کرتے وقت مسوڑوں سے بلیڈنگ آتا ہے, اگر وہ صبح اٹھتے وقت تھوکنے میں اس میں تھوک میں خون آتا ہے تو اس کو سمجھے کہ اس کے مسوڑوں میں کوئی پرابلم شروع ہو گیا ہے. اب اگر وہ سمجھے کہ میرے خوراک کے کچھ دانے جس طرح امرود کے دانے یا کسی اور چیز کا دانہ وہ کہیں دانت میں پھنس گیا اور اس کو نکالنے کے لیے آپ کو کچھ ٹوتھ پیک وغیرہ ڈھونڈنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس دانتوں میں آپ کا سوراخ ہو گیا. اور علامات یہ ہیں کہ فرض کے دانتوں میں سوراخ شروع ہو جائے تو کھانا پھنسنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ گرم اور ٹھنڈا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ چباتا ہے تو چباتے وقت جب کسی سخت چیز کو زور دے تو ٹھیس اٹھتا ہے نا. تو یہ 4-5 علامات تو بہت ضروری ہے کہ اگر اس کو گرم ٹھنڈا لگتا ہے, اگر اس کے کھانے چبانا میں درد محسوس ہوتا ہے, اگر وہ وہاں پہ کھانا پھنستا ہے تو وہ کیوں دانتوں میں کھانا پھنستا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے, اور یہ علامات ہوتے ہیں ابتدائی علامات جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ نا کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے, آپ کے گھر والے کے یا خود ہی آپ کے دانت ٹیڑے ہیں, سارے ٹیڑے ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں,
اور وہ صحیح ارینجمنٹ میں نہیں ہے تو اس کا بھی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ انہی دانتوں میں کھانا بھی زیادہ پھنستا ہے، انہی میں جو ہے نا صفائی صحیح نہیں ہوتی، ترتیب سے نہ ہو تو ترتیب سے نہ ہو، ٹیڑے ویڑے دانت ہوں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہو، کراؤڈنگ ہو، تو ایسے دانتوں کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ دانتوں کے نیچے دانت اور اپنے اوپر کے دانتوں کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے، کوئی دانت بہت پیچھے، لوور جبڑا بہت پیچھے، اوپر کا جبڑا آگے ہے، تو آپ سمجھے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، تو اس لیے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کی علاج کرنا چاہیے۔ ہاں، تو اس طرح بہت سارے اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں کہ بعض دانت جو ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور اوپر والا دانت جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو اس کا بھی وہ تھوڑا سا بالکل جو دانت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں یا چھوٹے ہو جاتے ہیں، چھوٹے اس لیے ہوتے ہیں نا کہ وہ دانت آپس میں کورچتے ہیں، اور کورچنے کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دانتوں کا ریلیشن شپ اپر جا لوور جا کا ریلیشن شپ صحیح نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ دانت کورچتے ہیں، یا دوسری بات ہے کہ اس کا کوئی ہیبٹ ایسا ہے کہ دانتوں کو زیادہ کورچتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، جب وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس کا پھر جو چیک ہے، لپ ہے، وہ بائٹ میں آ جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے نا اس کو سینسیٹیوٹی، ہائپر سینسیٹیوٹی، گرم ٹھنڈا یہ بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ تو اس کے دانت زیادہ کورچ جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا اس سے کچا دانت نکل آتا ہے۔ تو اللہ نے دانت کے اوپر ایک ٹائل کی طرح سرفیس بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو انیمل کہتے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے آہستہ آہستہ کورچ جائے، ختم ہو جائے، تو اندر کا جو کچا دانت ہے وہ نکل آتا ہے، تو وہ پھر تکلیف دہ ہوتا ہے، تو جو ہی وہ تکلیف دینا شروع، فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ لاسٹ کویسچن جی، آخری کویسچن، کون سی فیسیلیٹی آپ یہاں پہ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ بہت خوبصورت سیٹ اپ آپ نے ماشاءاللہ بنایا ہوا ہے، کون سے کس قسم کے زیادہ پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، یا کون سے پیشنٹ جو ہیں وہ اسپیشلٹی آپ کی ہے جو کہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، جو فیزیبلٹی ہے آپ نے یہاں پہ ریلیکسیشن رکھی ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ اچھا، بات یہ نا کہ ہمارا تو جنرل پریکٹس ہے، جی، ہاں، جنرل پریکٹس آف ڈینٹسٹری، تو اس میں ہم تقریباً ہر قسم کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، وہ خواہ دانتوں میں کوئی تکلیف ہو، وہ مسوڑوں میں کوئی تکلیف ہو، یا اس کے ٹیڑے ویڑے دانت ہو تو اس کے لیے بریسس کا علاج کرتے ہیں، اگر کسی کے دانت نہ ہو تو اس کے لیے مصنوعی دانت بھی بناتے ہیں، امپلانٹ بھی کرتے ہیں جو ہڈی کے اندر جڑیں لگاتے ہیں، تو ڈینچر بھی بناتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی انہیں بچوں کا جو ہے نا دانتوں کا علاج کرتے ہیں، ہمارے سینٹر میں اوپر ہاسپٹل بھی ہے، اگر کسی کو علاج بڑے نشے کے اندر ہوتا ہے، جنرل انستھیزیا کے اندر ہوتا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹیم پورا ہے نا، اگر کسی کے فریکچر جبڑے ہوں، کسی کے دانت جبڑا ٹوٹا ہو، یا کسی کو خدا نخواستہ کوئی کینسر ہو یا کوئی اس طرح کے، تو اس کا علاج بھی ہم کر لیتے ہیں۔ تو نارمل طور پہ جو ہے ہمارے پاس جتنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آلموسٹ ہر قسم کا علاج ہم کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس پورا ٹیم ہے، ٹھیک ہے نا، ہر قسم کی اسپیشلٹی کے لیے الگ الگ بندہ بھی ہے، اور ایک بندہ خود بھی سارے کام کر سکتا ہے، تو اس طرح انشاءاللہ ہم ہر طرح کا علاج کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ہر طرح کے علاج کے لوگ آتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینکس فار یور ٹائم، آئی ریئلی اپریشیٹ ڈاکٹر مصری خان صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں آخری ایک بات یہ کہہ لیتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا جو یہاں پہ جو ماحول ہے تو ہم صفائی کا بہت خاص خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہر ڈینٹسٹ کو چاہیے کہ وہ صفائی کا خصوصی خیال رکھے، کیونکہ ریسرچ کے مطابق ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل لائن میں اور ڈینٹل لائن میں جو سب سے زیادہ انفیکشن پھیلتا ہے وہ زیادہ تر ڈینٹسٹری کی وجہ سے پھیلتا ہے، جو ہیپاٹائٹس بی سی وغیرہ ہے، اس طرح مختلف، تو اس کے لیے ہم خصوصی انتظام کرتے ہیں، تو شاید اگر آپ کے پاس ہو نا تو ابھی میں آپ کو 2-4 چیزیں دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے صفائی جو ہے نا وہ ہم کس لیے کرتے ہیں، تو اس سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈینٹسٹ خود بھی صاف ہو، اس نے گلوز پہنا ہو، ماسک پہنا ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہو، پھر پیشنٹ کی حفاظت بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو پیشنٹ کی حفاظت کے لیے اگر آپ کیمرہ لا سکتے ہیں تو میں آپ کو 2-4 چیزیں دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جو انسٹرومنٹ کو کلین کرتے ہیں، تو جو بھی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں موسٹلی زیادہ تر انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، لیکن کچھ انسٹرومنٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ہم دوبارہ استعمال کرتے ہیں، تو جو انسٹرومنٹ ہم دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم 3 سٹیجز میں صاف کرتے ہیں۔ پہلے سٹیج میں اس کو ہم جو ہے نا ہمارے پاس ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہوتا ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس سے وہ سارے انسٹرومنٹ جو ہے نا مکمل صاف کر کے، ٹھیک ہے، پھر اسٹیریلیم ایک امپورٹڈ مٹیریل ہوتا ہے، ایک ڈرگ ہوتا ہے، اس میں پھر ہم اس کو رات بھر اس میں ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ڈرگ والا کا یہ دعویٰ ہے
کہ اگر آپ اس کو 10 منٹ سے 15 منٹ بھی رکھیں تو تقریباً سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی اس پہ اتفاق نہیں کرتے. ہم پھر 3rd فیز میں جاتے ہیں. 3rd فیز میں ہمارے پاس پھر آٹوکلیو ہے جو ہے نا, جو بڑا مشین ہے جی. تو اس آٹوکلیو میں پھر ہمارا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جو یہاں پہ آ کے وہ سارا دن صبح 10 بجے آتا ہے, صفائی کا کام کرتا ہے. تو یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ انسٹرومنٹ نظر آتے ہیں نا, تو اس طرح کے پاؤچ میں ہم وہ انسٹرومنٹ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس پاؤچ میں پھر وہ جو ہے آٹوکلیو میں رکھ لیتے ہیں. تو دیکھو آپ کو صرف ایک چیز میں دکھاتا ہوں کہ وہ اس والا یہ والا یہ آپ کو نظر آتا ہے نا. جی جی. تو دیکھو یہاں پہ جب اس انسٹرومنٹ کو آٹوکلیو میں رکھ دیا جائے تو ایک خاص ٹمپریچر اور پریشر کے اندر ہے نا, یہ اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پہلے بلو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں لکھا ہے کہ وین اسٹیم اسٹرلائز دا بلو انڈیکیٹر ٹرنس ٹو اے ڈارک گرین. تو دیکھو یہ ڈارک گرین میں چینج ہوا ہے. تو یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ یہ انسٹرومنٹ صاف ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا اسسٹنٹ اس کو صاف کرتے ہیں تو ہم صبح آگے پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرن ہوا ہے کہ نہیں, گرین سے بلو سے گرین ٹرن ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ علامت ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرلائز ہوا ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ انیستھیزیا کارٹریجز ہیں جی, ٹھیک ہے. اگر یہ کارٹریج کیا کرتے ہیں لوگ کہ اس کو جب یہ یوز کرتے ہیں جی, ٹھیک ہے نا, تو اکثر لوگ بازار میں بڑا وائل ملتا ہے جی, خاص کر جانوروں کو انیستھیزیا دینے کے لیے, جی جی, تو وہ دوبارہ اس کو فل کرتے ہیں. جی جی بالکل, ٹھیک ہے نا. بالکل. تو اس میں جب آپ یہاں سے نیڈل ڈالتے ہیں نا, تو نیڈل سے کبھی کبھی بلڈ اس کے اندر چلا جاتا ہے. تو وہ اگر دوبارہ فل ہو جائے تو دوبارہ فل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر دوبارہ جو پیشنٹ ہے اس کو انفیکشن ہو سکتا ہے. تو دیکھو یہ بالکل سیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بالکل سیل ہوتا ہے نا. تو ہم نے یہ سیل کارٹریج استعمال کرتے ہیں. یہ بہت بڑا سورس ہے انفیکشن کا. اگر اس کو کسی موبائل سے کسی بڑے سے لا کے دوبارہ فل کیا جائے ہے نا, تو اس میں پھر بلڈ چلا جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ بلڈ ایک دفعہ جب ہم اس طرح یہ فرض کرے اس میں ڈال دیں نا, جی, ٹھیک ہے. جی, اس کو ہم نے فرض کریے ٹھیک ہے نا. جی بالکل. جب اس کو پیشنٹ کیا اندر کر تو واپس جب آتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ بلڈ کین لیتا ہے نا. تو اس کو اب یہ خالی ہو گیا, اس کو دوبارہ یوز نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اس طرف سے وہ ڈال دیں نا یہ, تو اس کو آپ فل کر سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ نیڈلز ہیں جی, ٹھیک ہے. دیکھو اس پہ یہ جو ہے نا سیل لگا ہوا ہے, بالکل جی لگا ہوا ہے نا. تو اس کو آپ دیکھیں, اگر اس کو کلوز سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیل فریکچر ہو گیا. جی بالکل, ٹھیک ہے. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو یوز کریں تو اس کو دوبارہ بھی یوز کرتے ہیں لوگ. جی جی بالکل. دیکھو اس میں یہ سیل ہے نا, دیکھو یہ سیل ٹوٹ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا سیل ایک دفعہ یوز ہوتا ہے دوبارہ. اگر اس نیڈل کو دوبارہ یوز کیا تو پھر اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے, وائرس وغیرہ کا انفیکشن. تو ان سارے چیزوں کو نا صفائی کا اور سب چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. تو یہ صفائی ہم خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمارے کسی مریض کو دوسرے مریض سے اس کی انفیکشن نہ لگ جائے. ٹھیک ہے. تو ہمارا انشاءاللہ ہمارا سارا ہر یونٹ کے اوپر آگے کا سسٹم ہوتا ہے. وہ سارے انسٹرومنٹ لاتے ہیں, مٹیریل لاتے ہیں, وہ سارا صاف ستھرا اور کام ہمارا صاف ستھرا ہوتا ہے انشاءاللہ. تمام ڈاکٹر برادری کو جو ہمارے خاص کر ڈینٹسٹ ہے ان کو اسپیشلی میں یہ ایڈوائز دیتا ہوں, کیونکہ زیادہ تر تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں. میں پروفیسر رہ چکا ہوں خیبر کالج آف ڈینٹسٹری میں, ٹھیک ہے. تو اس میں کہ مریضوں کی صحت کے لیے, ٹھیک ہے, اسٹرلائزیشن کا, صفائی کا خصوصی خیال ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.